السلام علیکم۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اور الگ کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان مہینے کی 15 رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، آزاد ہونا۔ یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جہنم کے عذاب سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقی کو بتاتے ہوئے کہا کہ اس رات اگلے سال جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور مرنے والے ہوتے ہیں وہی اسی سال لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات سال بھر کی مقرر روزی اتار دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس رات کو اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں شرک کرنے والے اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والوں کو اللہ نہیں بخشتا۔ اس رات توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس رات جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اس رات قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، اصلاح ثواب کرنا اور دعائیں کرنا سنت ہے۔ یہ رات توبہ کرنے، استغفار کرنے کی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ رات نفل نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور درود و دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ میں بتائی جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمیں دوزخ کی آگ سے بری ہونے کا حقدار بنا دے۔ اس رات عبادت کرنے کے بعد دن میں روزہ رکھا جائے، یہ سنت ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب دوسری راتوں کے مقابلے زیادہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو آدمی اس رات 100 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اللہ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت سنائیں گے، 30 فرشتے اسے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری دیں گے اور 30 فرشتے اسے دنیاوی اور مصیبتوں اور بلاؤں سے بچائیں گے اور باقی کے 10 فرشتے اسے شیطان کے وسوسے اور دھوکے سے بچائیں گے۔ اس رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس رات کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں خوش کیا جائے، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ یدی کسی دینی بھائی سے من مٹاو ہو گیا ہے اور سلام کلام بند ہو گیا ہے تو میل ملاپ کر کے غلط فہمیاں دور کی جائیں، پھر اپنے رب سے رحم و کرم کی دعا اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے فیض سے مالا مال فرمائے گا۔